تاریخ اور علم التاریخ۔ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اپنے شیخ استاد گرامی حضرت مولانا صاحبان محمود رحمہ اللہ سے سنا تھا بخاری شریف میں، باب التاریخ ومن این ارخو، بخاری شریف کا ایک باب بلا ترجمہ ہے لیکن عنوان اس کا یہی ہے۔ وہ فرماتے تھے توقیت الفعل بزمان کو تاریخ کہتے ہیں۔ توقیت الفعل بزمان، کسی کام کو کسی زمانے کے ساتھ جوڑنے کا نام تاریخ ہے۔ تاریخ کی تعریف: اخبار عن الایام والدول والسوابق من القرون الاول، گزشتہ ایام، گزشتہ حکومت اور گزشتہ گزرے ہوئے ادوار کے لوگوں کی خبر، اس کا نام ہے تاریخ۔ ایک تاریخ ہے اور ایک علم التاریخ ہے۔ هو علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعين ذلك وتوقيته، حيث جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس علم میں جس میں وقت کے تعین کے ساتھ زمانے، اس کے حالات اور متعلقات کے احوال پر بحث کی جائے۔ مختصر بات کریں گے اشاروں میں، آپ علماء کرام ہیں۔ تاریخ کا موضوع الانسان والزمان، انسان اور زمانہ یہ تاریخ کا موضوع ہے۔ انسان اور زمانہ، حالات اور زمانے پر اثر انداز ہونے والے لوگوں کے حالات، سارے لوگوں کے حالات تو ممکن نہیں ہے کہ جمع ہو جائے، جنہوں نے زمانے پر اثر ڈالا ہے ان کے حالات، اثر انداز ہونے والے لوگ۔ تاریخ کا مقصد اور اس کی غرض کیا ہے؟ قومی روایات، خصوصیات اور صفات سے آگاہی اور بقا۔ قومی روایات، خصوصیات، صفات سے آگاہی اور بقا، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں: اخلاق، آداب، معاشرتی اقدار، سماجی رویے، بین الاقوامی تعلقات، مستقبل کی سوچ اور ماضی سے رشتے، یہ چیزیں، ان کی حفاظت۔ اس تاریخ کا فائدہ کیا ہے؟ غرض اور چیز ہوتی ہے، فائدہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ حج کے لیے چلے جائیں، اس میں مقصد تو حج کرنا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ جس نے جہاز میں سفر نہیں کیا وہ جہاز کا سفر کر لے گا، یہ فائدہ ہے۔ جس نے جدہ نہیں دیکھا وہ جدہ دیکھ لے گا، یہ فائدہ ہے۔ فائدہ اضافی چیز ہوتی ہے۔ جس نے سعودی عرب کی پولیس نہیں دیکھی پولیس دیکھ لے گا۔ انسان اور زمانے کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اس کا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ جس چیز کا فائدہ بڑا ہو وہ چیز بڑی ہوتی ہے، جس چیز کی غرض بڑی ہو وہ چیز بھی بڑی ہوتی ہے۔ موضوع کے عظیم ہونے کی وجہ سے علم عظیم ہوتا ہے، یا اس کی غرض کی وجہ سے، اہداف کی وجہ سے علم کے اندر مقام اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے، طلباء اور علماء کے لیے۔ کسی بھی مسلمان کو اپنی تاریخ سے غافل رہنا یہ زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ علم تاریخ کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ علم تاریخ کے اصل محافظ اور اس علم کے اصل محافظ علماء کرام تھے۔ 9 صدیوں تک محدثین، مفسرین اور فقہاء نے اس میں دلچسپی لی ہے اور اسے ترقی دی ہے، مگر رفتہ رفتہ تاریخ پر اسلامی ذہن رکھنے والے طبقے کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ درباری منشیوں، شعراء اور ادباء کا یہ مشغلہ بن گیا۔ مزید انحطاط، اس پر اغیار نے قبضہ جما دیا، غیر لوگوں نے۔ مستشرقین نے اسلامی تاریخ کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کے تلامذہ میدان میں اترے جو سیکولر ذہن کے حامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اسلامی تاریخ پامال ہوئی کہ گزشتہ صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس طرح پامال کر دی انہوں نے تاریخ۔ اور یہ سیکولر لوگ خود کو غیر جانبدار کہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف جانبدار ہوتے ہیں۔ غیر جانبدار ہونے کا ایک فضول دعویٰ ہے ان کا۔ تاریخ پر ناجائز قبضہ، تاریخ پر اسی سیکولر لابی کی اجارہ داری ہے جو خود کو غیر جانبدار کہتے ہیں۔ در حقیقت اسلام سے بدترین دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جانبدار ہیں یہ لوگ، غیر جانبدار نہیں ہے، اسلام کے حوالے سے بالکل جانبدار ہیں۔ یہ لوگ تاریخ کو بگاڑنے، مشاجرات صحابہ کی غلط توجیہات، اسلاف کو بدنام کرنے، مسلم فاتحین کو راہزن اور غارت قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس طرح صحیح تاریخ سے غفلت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ ایک
متبادل اور غلط تاریخ وجود پا رہی ہے۔ ہم نے پہلے زمین کو سمجھنا ہے۔ یہ تاریخ چونکہ اس زمین پر مرتب ہوئی ہے، اس زمین کے لوگوں کے، اسی زمین کے لوگوں کے حالات ہیں اور اسی زمین پر گزرنے والے وقت کا جائزہ ہے، کس وقت میں کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کیا تھا۔ تو زمین جو ہے یہ دو حصوں میں ہے۔ نظام شمسی کے اندر ایک سیارہ، ایک کہکشاں ہے، اس کا نام ہے مجرۃ درب تبانہ، انگریز اسے ملکی وے کہتے ہیں، فارسی والے راہ شیر کہتے ہیں۔ اس کے اندر ستارے ہیں، اربوں ستارے ہیں۔ ایک ستارے کا نام ہے حضرت سورج دامت برکاتہم العالیہ۔ اس سورج کے ساتھ سیارے ہیں۔ سیارہ نمبر 3 زمین ہے۔ اس کائنات میں جو کہکشائیں ہیں ان کی تعداد اربوں سے زیادہ ہیں۔ 300 ارب کا تو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے، کہکشاؤں کا اندازہ، اور ایک دوسرے سے اربوں میلوں کے فاصلے پر ہیں، کروڑوں میل تو ہیں، اور فاصلہ اسی طرح رہے گا، فاصلہ کم نہیں ہوگا، اس پوری فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ ان کہکشاؤں میں ہر کہکشاں کے اندر ستارے ہیں اور 250 ارب ہیں محتاط اندازے کے مطابق۔ تو ہر کہکشاں کے ستارے اتنے ہیں، ہماری کہکشاں میں بھی اتنے ہی ستارے ہیں۔ ایک ستارہ سورج ہے اور اس کے ساتھ وابستہ پورا خاندانی نظام ہے اس کا۔ اس خاندانی نظام کو نظام شمسی کا خاندان کہا جاتا ہے۔ سورج کی وجہ سے، سورج چونکہ اس کا مرکز ہے تو نظام شمسی، سولر سسٹم۔ نظام شمسی میں تیسرے نمبر کا سیارہ، اس خاندان میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سیارے ہوتے ہیں، سیارچے ہوتے ہیں، دمدار ستارے ہوتے ہیں، شہاب ثاقب ہوتے ہیں، لیکن سیارے جو ہیں وہ 9 سیارے ہیں، یا بعض نہیں بلکہ اکثر سائنسدان کہتے ہیں کہ 8 ہیں۔ وہ جو 9واں سیارہ تو اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی، اس کو الگ کر لیے کہ تم پیچھے جاؤ۔ سیاروں والی حرکتیں اس کی نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا، شروع میں سیاروں والی حرکتیں محسوس ہو رہی تھی، بعد میں صحیح اندازہ لگا۔ یہ دھوکہ ہمیں لگتا رہتا ہے، شروع میں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ ہے کچھ اور۔ پلوٹو صاحب اس کو تو الگ کر لیے کہ جاؤ، لیکن 8 سیارے ہیں بالاتفاق۔ ان میں تیسرے نمبر کا سیارہ زمین ہے۔ انگریز لوگ اس کو کیا کہتے ہیں زمین کو؟ یہ ارزن سے بنا ہے، ارزن، ذات جو ہے نا، اس کو انگریزی کے بہت ساری اصطلاحات ادھر سے چوری شدہ ہے۔ اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ اندھے کو انگریزی میں بلا عین سے نکلا ہے، بلا عین، جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کی آنکھیں میں اندر بینائی نہ ہو۔ تو زمین، ارتھ، ارض، یہ تیسرے نمبر کا سیارہ۔ اس کے 2 حصے ہیں، آبی حصہ، خشکی کا حصہ۔ خشکی میں 7 بر اعظم آتے ہیں، اور آبی حصے کے اندر 5 بحر اعظم آتے ہیں۔ ہم اس وقت اشاروں میں بات کریں گے، ورنہ پانی کی آب روان اور آب ساکن یہ مستقل قسمیں ہیں۔ تو اس وقت آپ کے سامنے یہ 7 بر اعظم ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا ہے، اور اس کا نام اپنی زبان مبارک سے آپ لیں گے، کیا نام ہے اس کا جی؟ اس کے ساتھ مغرب کی طرف یہ بر اعظم یورپ ہے، بالکل مغرب کی طرف۔ یہ بات ایک سمجھ لیجئے کہ نقشہ جب سیدھا آپ سامنے رکھیں گے، سامنے سیدھا رکھیں گے، اس میں اوپر کی جانب شمال ہے اور نیچے جنوب ہے، دائیں ہاتھ میں مشرق ہے اور بائیں ہاتھ میں مغرب ہے۔ ذرا ارشاد فرمائیں، اوپر کیا ہے اور نیچے؟ بس شمال کا ترجمہ یہ ہے کہ اوپر، اس لیے بعض نقشوں میں سے این لگا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف تیر لگا ہوتا ہے کہ یہ نقشہ اس طرح بنے کہ شمال اوپر ہے۔ بس شمال کا اوپر ہونا کافی ہے، باقی سمجھ آ جائے گی کہ ہم جنوب کی طرف ہیں نقشے میں، اور دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے اور بائیں ہاتھ پہ مغرب ہے۔ کوئی بھی نقشہ ہو جغرافیائی، اس کا یہی اصول ہے۔ تو اس میں ہمارا جو یہ مشرقی جانب ہے، اس میں پھر 4 جانبیں اور ہوتی ہیں کہ اوپر بھی ہو اور دائیں طرف بھی ہو، اس کو شمال مشرق کہتے ہیں۔ صرف اوپر ہے تو شمال، صرف نیچے ہے تو جنوب، دائیں ہے تو مشرق، بائیں ہے تو مغرب۔ لیکن اگر وہ اوپر بھی ہے اور دائیں ہاتھ پر بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے جی؟ شمال مشرق، مشرق کا شمال۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے لیے یہ ایریا یہ شمال ہے اور ادھر جنوب ہے، اس طرف مشرق اور اس طرف مغرب ہے، لیکن یہ ایریا کیا کہلائے گا؟ اور یہ ایریا کیا کہلائے گا؟
شمال مغرب، اور یہ کیا کہلائے گا؟ جنوب مشرق، نیچے جنوب اور دائیں مشرق، جنوب مشرق، اور بائیں ہو اور نیچے ہو جنوب مغرب۔ یہ 8 اطراف ہمیں یاد رکھنے ہوں گے، اس کی ضرورت پڑے گی آگے۔ ایک دفعہ دہرا دیجئے۔ اور ایسے صحیح۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت یہ مشرق کی طرف بر اعظم ایشیا ہے، اسی کے بالکل مغرب میں یورپ ہے، اور مغرب کی طرف جنوب سائڈ پہ جنوب مغرب یہ بر اعظم افریقہ ہے۔ یہ تینوں بر اعظم آپس میں متصل ہیں، اور یہ 3 بر اعظم پرانے زمانے کے بر اعظم جن پر انسانی آبادی صدیوں نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے چلی آ رہی ہے، وہ ان 3 بر اعظموں پر آباد رہی ہے۔ یہ جو مقدس بر اعظم ہے امریکہ شمالی اور جنوبی، ایک بزرگ تھے کولمبس دامت برکاتہم، وہ یہاں سے چلے ہمیں دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے انڈیا میں، تو غلط راستہ غلط ہوا، ادھر پہنچے۔ یہاں کے لوگوں کو اس نے نام دیا ریڈ انڈین، گورے انڈین۔ وہاں کے لوگوں کو اس نے انڈیا کہا، انڈیا پہنچ گیا ہوں، اور دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا اس وقت، تو اس لیے یہ ریڈ انڈین کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں دریافت کرنا چھوڑ دیا اس نے، ہم دریافت نہیں ہوئے، امریکہ دریافت ہو گیا۔ اب اگر اس نے شرارت کی ہے تو بہت خطرناک ہے، اور غلطی ہوئی ہے تو بھی ناقابل معافی غلطی ہے اس کی۔ بہرحال پھر اس کے نتیجے میں شمالی امریکہ دریافت ہو گیا، اور تو یہ 2 بر اعظم ہیں، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ جنوبی کیوں اور شمالی کیوں؟ اور یہ بر اعظم آسٹریلیا ہے، یہ 1770 میں دریافت ہوا ہے، انسان یہیں کے منتقل ہوئے ہیں۔ تو بنیادی بر اعظم یہ 3 پرانے دور کے ہیں، لہٰذا زیادہ تاریخ ہماری ان 3 بر اعظموں سے وابستہ ہے۔ پھر یہ بر اعظم القارۃ المتجمدۃ الجنوبیہ، بر اعظم انٹارکٹیکا، یہ جنوبی بر اعظم ہے، انسانی آبادی یہاں نہیں ہے، سائنسی تحقیقی ادارے تو ہیں، 6 آباد بر اعظم ہیں اس وقت دنیا میں، اور سمندر وہ 5 ہیں بڑے سمندر۔ ایک یہ بحر المحیط الہادی، بحر الکاہل، یہ سمندر ہے، یہ مشرقی حصہ ہے اس کا، اور یہ مغربی ہے، کیونکہ ادھر سے جو داخل ہوگا تو ادھر پہنچ جائے گا۔ یہ نقشہ ایسے کھولا ہوا ہے، زمین گول ہے نا، ایسے کھول دیا تو یہ بحر سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل۔ دوسرے نمبر پہ یہ ایس کی شکل میں یہ المحیط الاطلسی، بحر اوقیانوس، اسی کو بحر ظلمات بھی کہتے ہیں، بحر ظلمات۔ علامہ اقبال نے جو شعر پڑھا ہے یاد ہوگا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے تم نے، دشت و دشت تم نے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں تم نے۔ تو وہ اس موقع یہاں پر تھے، حضرت عقبہ بن نافع نے یہاں پہنچ کر گھوڑا ڈال دیا تھا سمندر میں، اس ایریا میں۔ تو یہ ہوا جناب والا بحر اوقیانوس۔ تیسرے نمبر پہ یہ بحر ہند ہے، کراچی کے ساتھ لگنے والا سمندر، یہ ہماری کراچی کے ساتھ لگتا ہے، اور ادھر سعودی کا ساتھ بہت آگے تک جاتا ہے یہ ایریا، یہ بحر محیط ہندی، المحیط الہندی، یا یوں کہے بحر ہند۔ اور چوتھے نمبر پہ منجمد جنوبی، یہ یہاں پر سمندر جو ہے وہ منجمد ہے، اور پھر منجمد شمالی اس ایریا میں، چونکہ سورج وہاں تک نہیں پہنچتا، سورج 23.5 درجے سے واپس آ جاتا ہے، تو اس علاقے میں ہمیشہ برف ہے، شمال میں اور جنوب میں۔ تو 5 بحر اعظم ہو گئے، 6 بر اعظم ہو گئے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑے گا۔ اس کے بعد یہ 3 بر اعظم جس میں انسان مسلمانوں کے ممالک ان 3 بر اعظموں میں ہیں، بلکہ 4 میں ہیں، یہ آسٹریلیا بر اعظم میں بھی کچھ ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 بر اعظم اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کون سا بر اعظم ہے جی؟ اور یہ افریقہ۔ ان بر اعظموں کے ساتھ ہمارا اب واسطہ پڑے گا، آگے بڑھتے ہیں۔ ان تینوں بر اعظموں کا جو سنگم ہے، یہ ارض القرآن ہے اور ارض الاسلام ہے، اور تاریخ اسلام کا زیادہ تعلق اس ایریا سے ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی ایریا میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو خطہ دیکھ رہے ہیں آپ،
اس ایریا میں قرآن پاک کی جتنی مقدس شخصیات قرآن پاک میں جن کا نام آیا ہے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ ہمارے سامنے جو واقعات قرآنی ہیں ان کا اکثر کا تعلق اسی علاقے سے، اکثر کا بلکہ تقریباً سب کا۔ اس لیے یہ زمین ارض الاسلام کہلاتی ہے، سرزمین عرب ارض الاسلام۔ آسمانی کتابیں یہاں نازل ہوئی ہیں۔ ہم واپس ایک نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سعودی عرب ہے، اس کو جزیرہ عرب کے ممالک سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، ان ممالک یہ جزیرہ عرب ہے۔ اس کے شمال میں اردن، لبنان، فلسطین، شام، یہ ممالک اس کے شمال میں ہیں، اور مغرب کی طرف مصر ہے، اور مشرق کی طرف عراق ہے۔ ان ممالک کے اندر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تورات مصر کے اندر صحرائے سینا ہے، صحرائے سینا یہ براعظم ایشیا میں ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے مصر کے پاس ہے، کچھ حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے براعظم ایشیا۔ تو تورات وہاں نازل ہوئی۔ قرآن مجید مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جزیرہ عرب براعظم ایشیا ہے۔ اور زبور اور داود علیہ السلام کی کتاب زبور اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب فلسطین میں، اور صحیفے موسیٰ علیہ السلام کے تو صحرائے سینا میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے عراق میں، شیس علیہ السلام کے صحیفے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے یہ عراق میں نازل ہوئے۔ تو آسمانی کتابوں کے نزول کے علاقے یہی ہیں، یہ صحرائے سینا ہے مصر کے ساتھ۔ چونکہ یہ جو خطہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مصر کے ساتھ، مصر براعظم افریقہ میں ہے، اور اس جگہ تک براعظم افریقہ ہے۔ یہ جو جگہ ہے اس کو خلیج سویس کہا جاتا ہے، سویس، نہری سویس۔ اس کے مشرق میں یہ علاقہ صحرائے سینا ہے مصر کے پاس۔ اس ایریا میں تورات کا نزول ہوا ہے، اور فلسطین یہاں انجیل اور زبور کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کا نزول یہاں پر عراق میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انہی علاقوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں نقشے کا آپ کو ایک اشارہ دیا ہے، یہ شمال کدھر لکھا ہے جی، اور مشرق اور جنوب اور مغرب، اوپر نیچے دائیں بائیں، اور اس ایریا کو کیا کہیں گے، اور اس ایریا کو کیا کہیں گے، اور اس جگہ کو، اور اس ایریا کو۔ فہم تم؟ آپ ایسے تشریف فرمائے ہیں جیسے مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے شیراوالا سے، یہاں تک کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا راستے میں، بہت لوگ ناراض ہیں، تو بیچ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دنیا ناراض لوگوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا، چونکہ تاریخ کا تعلق تو خطے سے بھی ہے، زمین اور زمانے سے بھی ہے، لیکن شخصیت سے بھی ہے۔ شعر کی تاریخ لکھی ہے کہ پہلا شعر کتنا بڑا دامت برکاتہم تھا۔ شعر جتنا بدماش بھی ہو، اس کی بدماشی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ جنگلوں میں جو بھی بدماشی مچاتے، کبھی کسی نے ریکارڈ جمع کیا شعر نمبر فلاں کی یہ خصوصیات ہیں؟ شعر کی یہ خصوصیات ہے، وہ ایک مطلق مسئلہ ہے، لیکن انسان کی ساری خصوصیات تفصیلات لکھی اور درج کی جاتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو آسمان سے زمین پر آئے ہیں، اور زمین پر آئے تو کہاں اترے، کس خطے میں، زمین کے کس خطے میں آپ کے قدم لگے ہیں۔ 3 نظریات ملتے ہیں۔ ایک نظریہ کوہ ہمالیہ کا، نام نہیں لیا، یہ ہے کہ سب سے بلند ترین چوٹی پر اترے ہیں، تو بلند ترین چوٹی کوہ ہمالیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لہذا سب نے کہا جی وہیں اترے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سری لنکا میں اترے ہیں، ہندوستان کا جنوبی جزیرہ ہے سری لنکا، سری لنکا کو سب جانتے ہیں، وہاں پر آپ تشریف لائے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں آدم علیہ السلام آسمان سے آئے تھے۔ یہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہم تینوں کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ہے سری لنکا کا وہ پہاڑ جس پر نزول کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان سے یہاں نازل ہوئے، اور ابن بطوطہ رحمہ اللہ نے یہاں کے حالات لکھے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ یہ مشکل ترین راستہ ابھی بھی اسی طرح رکھا ہے تاکہ جانے والوں کو سہولت نہ ملے، اسی طرح
اس راستے پر جا کر یہاں پر انسانی قدم کا نشان ہے، آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک نظریہ یہ، یہاں پر انسانی قدم کا جو نشان ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قدم ہے، 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا قدم ہے۔ کہا جاتا ہے جی آدم علیہ السلام کا مبارک قدم ہے، بدھ مت اس کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے بدھا کا قدم ہے، لیکن صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قدم ہے، ہر مورخ نے لکھا ہے، تو بلا وجہ اتنی نسبت نہیں ہو سکتی۔ سری لنکا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوہ ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ نیپال کے اندر پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ، اس کی بڑی لمبی چوٹی ہے، 8000 میٹر اس کی وہ بلندی ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ وہ چوٹی ہے۔ تو 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول کہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، اور مکہ مکرمہ میں 2 جگہ ہیں، صفا اور مروہ۔ صفی اللہ کی وجہ سے یہ جگہ صفا کہلاتی ہے، آدم علیہ السلام یہاں آسمان سے آئے ہیں، اور مروہ امرأتن، خاتون، حضرت حوا یہاں اتری ہیں، دونوں آسمان سے یہاں آئے۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان 450 میٹر کا فاصلہ ہے، 450 میٹر، آدھا کلومیٹر سمجھ لیں۔ تو پہاڑ ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، اب ایک دوسرے سے الگ الگ رخ پہ گئے، کتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے اللہ جانتا ہے، کتنا عرصہ دور رہے یا اللہ جانتا ہے یا وہ دونوں جانتے ہیں، دنیا کی اور کوئی، یا جن کو انہوں نے بتایا ہو یا اللہ نے بتایا ہو۔ پھر دونوں حضرات کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ پھر یہ صفا کی پہاڑی کے اوپر، اس وقت تو صفا کی پہاڑی کو تو سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا، صاف کر دیا ہے، لیکن ایریا اور محل وقوع محفوظ ہے۔ مسجد حرام میں ہم داخل ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت سے لے جائے تو یہ صفا کا ایریا ہے، یہاں آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اور اس ایریا میں یہاں یہ مروہ ہے، حضرت حوا کا نزول یہاں ہوا۔ اور یہ کعبۃ اللہ سے مشرق ہے، کعبہ مغرب میں ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے مشرق میں جنوب کی طرف صفا ہے اور شمال کی طرف مروہ ہے۔ کعبے سے جنوب مشرق اور شمال مشرق کی طرف یہ دونوں خطے پائے جاتے ہیں، دونوں پہاڑیاں، اور اسی کے مشرق میں آگے مینا ہے، یہیں سے مشرق کی طرف آدمی جائے تو آگے مینا، مزدلفہ، عرفات کا علاقہ ہے۔ تو دونوں حضرات کی پھر ملاقات کہاں ہوئی ہے یہ دیکھ لیں جی، مروہ اور صفا۔ تو ادھر سے پھر مشرق کی طرف گئے، یہ کعبۃ اللہ، اس کے مشرق میں شمال کی طرف مروہ، جنوب کی طرف صفا، اور اس کے مشرق میں آگے مینا کا علاقہ، یہ صفا کی موجودہ شکل ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کا راستہ یہ ہے مروہ کی موجودہ شکل۔ یہ آدم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے اس جگہ کو آپ توجہ عنایت فرمائیں، یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہاں دونوں اترے، دونوں کس راستے سے چل پڑے اللہ جانتے، دونوں چلتے رہے، یہ مینا آ گیا جی۔ مینا میں دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، 7-8 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، سرنگ سے جائیں تو 4 کلومیٹر ہے، تو 7-8 کلومیٹر 2 اجنبیوں کے لیے معمولی جگہ تو نہیں، 1 کلومیٹر بھی ایک آگے پیچھے ہو جائے تو بندہ کہاں سے کہاں نکلتا ہے۔ لیکن تکوینیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرانی تھی، اس مزدلفہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ازدلاف کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہونا، دونوں قریب ہو گئے، مل گئے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملاقات مزدلفہ میں ہوئی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ پر اترے، جو کہتے ہیں سری لنکا میں اترے آدم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام جدہ میں اتری ہیں، اور پھر دونوں کی ملاقات مزدلفہ میں ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت وہاں پہنچے اور وہ مزدلفہ تک آ گئی۔ پھر دونوں آگے بڑھتے رہے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے، آمنا سامنا ہوا، چلتے رہے، چلتے چلتے عرفات میں ایک دوسرے کو پہچان لیا ہے۔ یہ تقریباً 12 کلومیٹر راستہ ہے آج کل کے حساب سے، یہ 12 کلومیٹر کا راستہ طے کیا اور آگے عرفات میں ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا، اور اسی عرفات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام لغزش
گناہ نہیں ہوتا، نقصان اس کا ہوتا ہے، لیکن بڑے آدمی کے لغزش پر عتاب آتا ہے، بڑے آدمی کی لغزش معاف نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے، ان میں جو بندہ گرفتار ہو جائے، جاسوسی کے لیے کسی ملک میں گیا اور گرفتار ہو گیا، اب یہ گرفتار ہونا اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اس ادارے میں کبھی نہیں رکھتے، یہ اس ادارے کے لیے عضو معطل ہے ہمیشہ کے لیے، بلکہ ادارہ اپنا سسٹم اور جو سیٹ اپ ہے وہ سارا تبدیل کر لیتا ہے کہ کہیں راز نہ فاش کر دے۔ تو بڑے آدمی کی جو چھوٹی لغزش بھی معاف نہیں ہوتی، تنبیہ ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی ہستی ایسی تھی، تنبیہ ہو گئی، گناہ نہیں تھا۔ اب اسی جاسوس کو، جو جاسوس ہے یا جو بھی نمائندہ ہے جس سے یہ غلطی ہوئی، اس کو مراعات دی جاتی ہے، لیکن اس ادارے میں دوبارہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا بھی تو حق ہے تنبیہ فرمانے کا۔ بہرحال آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور روئی زمین پر آپ کا قیام رہا، تو کہاں اترے جی؟ ایک روایت کے مطابق صفا، حضرت حوا دونوں کی ملاقات، مزدلفہ اور تعارف عرفات۔ میں نے عرفات کے میدان میں خود وہاں ایک ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی، لماذا سمیت عرفہ بعرفہ، کہ کیسٹ لگی ہوئی تھی، تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام لما نزل بہند، ہندوستان میں جب اترے، میں بڑا خوش ہوا، یہ دیکھو نا، اور پھر وہاں سے آئے تو عرفہ میں دونوں بزرگوں کا تعارف ہو گیا تھا، تو اس لیے عرفہ کہلاتا ہے۔ اور عرفات جمع تعظیم کے لیے ہے، ورنہ نام اس کا عرفہ ہے۔ عرفات برائے تعظیم جمع ہے، معظم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، کہ بھئی نام تو عرفہ ہے لیکن ایک عرفہ نہ سمجھو، پتہ نہیں کتنے عرفے ہیں اس کے اندر، عظمت شان کے لحاظ سے۔ جناب والا یہ منی ہے اور یہ مزدلفہ ہے اور یہ عرفات ہے۔ انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس میں پھر ایک بڑی تباہی آئی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا محل علاقہ کدھر تھا؟ پوری قوم وہی آباد تھی آپ کے، یہ جو کوفہ ہے عراق کے اندر، یہ عراق کا علاقہ ہے۔ نوح علیہ السلام یہاں بستے تھے، اور عذاب جب آ رہا تھا تو آپ نے کشتی بنائی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ کس کو یاد نہیں ہے؟ پاکستان میں تبلیغی کی آواز سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور تبلیغی حضرات کا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے والہانہ تعلق ہے۔ سابقہ انبیاء میں سے ان تینوں سے جس طرح تعلق تبلیغ والوں کا ہے، یہ قیامت کے دن بس ان تین حضرات کے پیچھے لگیں گے کہ وہ حضرات کہاں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تو ہے ہی، لیکن پرانے حضرات میں ان کا تذکرہ بڑا والہانہ کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے ہر ایک نے سنا ہے۔ اور جبل جودی کہاں ہے یہ دیکھتے جائیں۔ یہ جبل جودی ہے آرمینیہ کے اندر، آرمینیہ اور ترکی، اور ایک طرف آذربائیجان ہے، ایک طرف ترکی ہے، درمیان میں آرمینیہ ہے، نیچے ایران کا علاقہ ہے اور عراق کے علاقے۔ اس ایریا میں جا کر یہ کشتی رکی ہے۔ کتنے ہزار کلومیٹر ہوں گے، اور وہاں جا کر رکی ہے، تو اس عذاب کا اندازہ آپ لگائیں۔ تو کوفہ میں آپ کا قیام تھا، اور جبل جودی پر جا کر کشتی رکی ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد 3 بیٹے بعد میں دنیا میں رہے، سام، حام، یافس، اور دنیا میں انہی کی نسل چلی ہے۔ حام کی اولاد، یہ جتنے کالے ہیں یہ حام کی اولاد ہیں، خواہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوں یا بر صغیر کہیں بھی رہتے ہوں، زیادہ تر افریقہ میں رہتے ہیں۔ کالا رنگ جس کا ہے، اسود، سود، سیاہ لوگ۔ اور سام جو ہے یہ فارسی، عرب لوگ اور بنی اسرائیل، اور اسی طرح روم، یہ بنی اسرائیل میں پٹھان بھی شامل ہیں۔ تو رومی لوگ، یہ سارے جو ہے یہ سام کی اولاد ہیں۔ اور یافس کی اولاد یاجوج ماجوج، چین کے لوگ، ترکی کے لوگ، کردستان کے لوگ، سقالیہ، یہ حضرات جو ہے یہ یافس کی اولاد ہے۔ اس لیے چینیوں کا اور جو ان کا مزاج تھا، روسیوں کا، وہ یاجوج ماجوج سے ملتا جلتا مزاج تھا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ مختلف خطے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سام کی اولاد اس وقت زمین پر کہاں آباد ہے، اور حام کی اولاد کہاں آباد ہے؟ یہ سیاہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کس کی اولاد کی طرف اشارہ ہے؟ حام کی۔ اب حام کی اولاد میں یہ دیکھیں، یہ سارا ایلیات کالوں کا ہے۔
اور بر صغیر میں یہ بابل کے اندر بھی تھے، ادھر بھی کچھ علاقوں میں ہیں، لیکن یہ ہندوستان میں سندھ کے اندر اور آگے ہندوستان میں ان علاقوں میں بھی یہ بستے ہیں۔ جتنے سیاہ لوگ ہیں، سیاہ فام، یہ حام کی اولاد۔ دوسرے بزرگ کون ہیں جی؟ دوسرے بزرگ کا کیا نام ہے؟ نام تو لے۔ سام۔ چلو سام کو لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کے بڑے ہیں نا، اپنے بزرگوں کا نام پہلے لینے کا شوق ہوتا ہے۔ سام کی اولاد، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مشرقی حصہ، نہیں یہ نہیں ہے جو اشارہ ہم نے دیے، یہ جو موجودہ اشارہ ہے یہ کس کی اولاد کی طرف ہے؟ وہ یافس کی اولاد ہے۔ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں اور اسی طرح ان سے متعلقہ ملتے جلتے جو لوگ ہیں، یہ سارے سام کی اولاد، اور یافس کی اولاد اس ایریا کے لوگ ہیں، یہ چینی لوگ اور آگے روسی لوگ، ان خطوں کے علاقے کے باشندے، ترکی وغیرہ۔ تو زمین پر ان تین بزرگوں کی نسل موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام، دوسرا حام، تیسرا یافس۔ ان تینوں کی اولاد دنیا میں موجود، اور کہاں کہاں موجود ہے؟ ایشیا میں تینوں موجود ہیں، سام، حام، یافس کی اولاد۔ یورپ میں زیادہ سام کی اولاد ہے، افریقہ میں زیادہ حام کی اولاد ہے، اور حام کی اولاد تو مختلف خطوں میں ہے، لیکن زیادہ تر کہاں آباد ہے؟ یہ پرانے تین بر اعظم جہاں آباد تھے، یہیں سے انسان دوسرے بر اعظموں میں منتقل ہوئے ہیں۔ سام کی اولاد کہاں کہاں ہے؟ یہ نشان دیکھ رہے ہیں، سام ابن نوح کی اولاد یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ سبز نشان ان کا ہے، جہاں پر سام کی اولاد بستی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جی سام کی اولاد کا علاقہ۔ حام کی اولاد یہ ہے، پھر اس کے علاوہ یہ مشرق کی طرف یہ جو آسٹریلیا کے لوگ ہیں اس ایریا میں بھی، اور یافس کی اولاد جو ہے یہ زرد رنگ، یہ جو امریکی وغیرہ ہے بھی یافس کی نسل سے ہیں، یہیں سے منتقل ہوئے ہیں۔ سام، حام، یافس۔ تیسرا مرحلہ، انسانی آبادی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ مکہ مکرمہ کی تاریخ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن اگر آپ ناراضگی کا ماحول ذرا چھوڑ دیں تو آسانی سے، ورنہ ناراض رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اپنے سر پہ خواہ مخواہ بوجھ لیں گے۔ یہ کون سا علاقہ؟ یہ عراق ہے۔ عراق میں یہ جگہ کون سی ہے جی؟ کوسا، پشتو والے کہتے کوسا، کوچا۔ یہ دو جگہ تو پشتو کے ہیں، کوسا بھی اور یہ اور بھی، اور کس کو کہتے ہیں؟ آلے پشتو ہیں، اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پشتو والا کوئی بھی نہیں ہے، آگ کو تو آگ میں ڈالے تھے نا حضرت۔ اور یہ بابل، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش، یہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ حضرت امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ کوسا بروزن طوبہ ایسے جملے ارشاد فرماتے تھے۔ پھر اور میں آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں سے بابل سے پھر آگے تشریف لے گئے، موجودہ بغداد کے قریب ہے بابل، یہ حران کا علاقہ ہے، یہ حران ہے۔ اسی حران سے آگے اوپر کی طرف جبل جودی ہے، جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے، اور پھر حلب آئے ہیں۔ حلب یہ شام کے اندر ہے، حلب ہے یہ لفظ، حلب نہیں ہے۔ پھر آپ چلے ہیں بیت المقدس القدس، اور وہاں سے جنوب کی طرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں الخلیل ہے، وہاں تشریف لائے ہیں، الخلیل۔ وہاں سے پھر آپ مصر گئے، یہاں تک آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی ہیں اور لوط علیہ السلام بھی ہیں، یہاں تک۔ فہمتم ایھا الاخوہ؟ اور آگے پھر مصر آپ اور آپ کی اہلیہ سارہ علیہ السلام وہ گئے ہیں۔ مصر کا حادثہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بادشاہ نے آپ کو گرفتار کیا اور آپ کی اہلیہ کے حوالے سے بدنیتی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر کی، تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت کو دیا۔ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اخدمہ ہاجرہ بخاری میں ہے، بخاری شریف میں، بطور خادم کے دیا۔ کیا مطلب؟ شریف گھرانے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں محترمہ آپ وہاں خادم بن کر رہو گی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ تو اسی طرح ان کو کہا کہ اس گھر میں اس خاتون کی خادمہ بن کر رہنے سے دوسری جگہ بادشاہ بننے سے تیرے لیے بہتر ہے۔
تو حضرت حاجرہ تشریف لائی یہاں. اب واپسی میں 3 حضرات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام. آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ پہلا بیٹا کیا نام ہے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے نام سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ اونچا بولے نا. ان کو اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے حضرت. یہ 1500 کلومیٹر فاصلہ ہے، اور یہاں سے پھر خود واپس تشریف لے گئے. 6 دفعہ آمد و رفت قرآن پاک کے اشارات سے ثابت ہے، 6 دفعہ آمد و رفت مکہ مکرمہ. تعمیر بیت اللہ یہاں آپ نے فرمائی. اس کی تاریخ تھوڑی سی دیکھتے ہیں. ان اول بیت، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کتنے مرحلوں میں ہوئی ہے یہ آپ شعر ذہن میں رکھیں گے. عربی کے آپ تو بڑے ماہر ہیں. بنا بیت رب البیت 10 فخذہم. بیت اللہ کے مالک کے گھر بیت اللہ کو بنایا ہے 10 قسم کے 10 لوگوں نے. ان کے نام یاد رکھو. نمبر 1 ملائکۃ اللہ الکرام، اللہ کے فرشتے. نمبر 2 آدم علیہ السلام. جب زمین بنی تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی. اور کعبۃ اللہ بھی مبارک جگہ ہے، بیت المقدس بھی مبارک جگہ ہے. لیکن مولانا نانوتوی کے ارشاد کے مطابق دونوں کا فرق بڑا دلچسپ ہے. وہ فرماتے ہیں بیت المقدس سے برکتیں جدا ہوں گی نہیں، لیکن ہو سکتی ہیں. بارکنا حولہ، ہاں ضمیر اور بارکنا کے درمیان فاصلہ ہے، تو لگتا ہے کہ جدا کرنا چاہیں تو ہو جائیں گی، لیکن کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ. اور بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمائے مبارکن. آپ علماء کرام ہے، مبارکن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، کس سے بنا ہے؟ برکت سے. تو برکت سے بنا ہوا صیغے سے برکت کیسے نکالیں گے؟ آپ روٹی سے آٹا نکال دیں گے، مٹیریل کو چیز سے کیسے نکالیں گے؟ تو بیت اللہ شریف کی بناوٹ برکت سے ہے. اس لیے اس کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ اور اس کے 40 سال کے بعد تعمیر بیت المقدس کی بھی فرشتوں نے کی ہے. وہ آ رہی ہے، بیت المقدس کی تاریخ ساتھ عرض کریں گے ہم. وآدم، دوسری دفعہ تعمیر اس کی. تیسری دفعہ شیس علیہ السلام. یہ آدم علیہ السلام کے جانشین ہے، نائب ہیں. آپ سو تو نہیں رہے؟ تو سونے کا انداز کیوں بنایا ہے؟ سونا کہتے ہیں بہت مہنگا ہے اور سب سو رہے ہیں. ایک طرف سونا مہنگا ہے، دوسری طرف سو رہے ہیں. چلو شکل بھی نہ بنائے نا جب مہنگا ہے. یقیناً بعض حضرات سو نہیں رہے، لیکن ان میں سونے والوں کی اگر شکل بنائی تو سونا بس لازم ہو جائے گا. سونا مردوں کے لیے حرام بھی ہے. تو جی سب سے پہلے تعمیر کس نے فرمائی؟ نمبر 2، 3 اور چوتھی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی ہے. 5ویں تعمیر عمالقہ کی ہے. 6ٹھی تعمیر جرہم کی ہے، جرہم کی. 6ٹھی تعمیر جرہم کی. 7ویں قصی کی اور 8ویں قریش کی. قصی قریش قبل ہذین جرہم. قصی قریش سے پہلے کون ہیں؟ اور 8 تعمیریں ہو گئی. اور 9ویں تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے کی ہے. کعبے کی ان بنیادوں پر تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادیں تھیں. اور عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے تعمیر کی، اور موجودہ کعبہ وہ حجاج کی بنیادوں پر کھڑا ہے. یہ 10 مرحلے ہو گئے. پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں اور 8واں. اس تعمیر میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے. حجر اسود نصب کرنے کا جو مرحلہ پیش آیا تھا، اس میں آپ کی شرکت خود ثابت ہے. اور اس کے بعد حجاج. یہ 10 تعمیرات ہیں. یہ شعر ہمیں جس کتاب سے ملے اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے. مولانا رضا الحق صاحب جنوبی افریقہ کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے قرار دل. کسی سے انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن ایک تعمیر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ تعمیر ہوئی تھی تو اس کے لیے شعر نہیں تھا. اور سب سے پہلے کعبے کو غلاف کس نے پہنایا، اس کے لیے شعر نہیں تھا. تو وہ شعر ہماری طرف سے یہ ٹاٹ کا پیون سمجھ لیں. تو یہ آخری حصہ اسی وزن پر ہے.
بنا ہوں مراد الخان سلطان و عہدی، مراد خان، سلطان مراد خان ترکی کے 1036 ہجری میں کعبۃ اللہ کی 11ویں تعمیر ہوئی ہے، اور وہ تعمیر اب تک موجود ہے۔ 1036 ہجری۔ آپ کے مجدد الفسانی رحمہ اللہ 1034 میں وفات پا گئے ہیں، یعنی ان سے 2 سال کے بعد۔ یہ جو جہانگیر ہے لاہور میں جس کی قبر ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ مقبر جہانگیر، سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دادا۔ تو سلطان مراد خان نے تعمیر کی ہے، یہ ترکی کا ہے۔ اور سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنانے والا تبع ہے، تبع حمیری۔ یہ کعبے کی تاریخ ہو گئی۔ ذرا ایک نظر دفعہ دہرا دیں آپ، مجھے 1 منٹ کا وقفہ درکار ہو۔ سب سے پہلے غلاف کس نے پہنا ہے جی؟ تبع حمیری نے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کی تفصیلات کا موقع اس وقت نہیں ہے، تاریخ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تاریخ کا پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ زمین کی 3 قسمیں ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ ایک زمین آفاق ہے، ایک حل ہے، اور ایک حرم ہے۔ اس حرم کی زمین میں جو بھی جائے گا کسی بھی نیت سے جائے گا، حنفی کے ہاں بغیر احرام کے یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے، احرام کے ساتھ جائے گا، احرام پہن کر۔ آفاقی اور یہ حل کی زمین ہے، اور یہ درمیان میں حرم ہے۔ اس حرم میں مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے۔ کعبے کی تاریخ ہمارے سامنے آ گئی۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ سرسری نظر سے آپ دیکھ لیں۔ یہ ہے مکہ مکرمہ، وہ جو بواد غیر ذی زرع، یہ ہے وادی غیر ذی زرع، کوئی چیز یہاں اگتی نہیں ہے، سنگلاخ چٹان ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل تھی کہ اس کو سرسبز و شاداب بناتے۔ وہاں قریب میں طائف ہے، بلکہ اس کے جنوب میں ہے، جنوب مشرق میں، لیکن وہ شاداب ہے اور یہ شاداب نہیں ہے۔ تو تاکہ جو دنیا سے جائے خالص کعبے کی نیت کر کے جائے، اور کوئی وجہ نہ ہو، سیر و سیاحت کا کوئی عنوان ساتھ شامل نہ ہو۔ پرانے 3 براعظم آباد تھے۔ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، گلوب زمین کا ماڈل، اس میں ایک براعظم کون سا ہے یہ جی؟ یہ اور یہ، اور تینوں کا سنگم ہے جزیرہ عرب، اور اس میں ہے یہ مکہ مکرمہ۔ تو پہلا مرحلہ اس کا یہ تھا، پھر اس کے بعد آبادی منتقل ہو گئی، دوسرا مرحلہ یہ ہے، پھر اس میں آبادی بڑھتی گئی تو یہ مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تقریباً اس طرح کی شکل ہوگی، پھر آگے مزید آبادی بڑھتی گئی، پھر یہ شکل بنتی گئیں، اور یہ شکلیں، اور موجودہ شکل یہ ہے مکہ مکرمہ کی موجودہ شکل۔ ان مراحل سے مکہ مکرمہ کی آبادی گزری ہے۔ لعلکم فہمتم ایھا الاخوان۔